ریزرویشن کا مدعا اس سمے جموں کشمیر میں طول پکڑ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریزرویشن کے مدعے پہ ایک سب کمیٹی بنائی تھی جس کی رپورٹ آنی تھی۔ اس رپورٹ کے حوالے سے منسٹر صاحبہ سکینہ اتو جی نے جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ جو ڈرافٹ رپورٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ جو وقت مقرر کیا گیا تھا 6 مہینے کا، وہ وقت کے انوسار اس رپورٹ کو تیار کر دیا ہے۔ اب ریزرویشن کی رپورٹ جو ہے وہ آن ٹیبل ہوگی جو اپ کمنگ کیبنٹ میٹنگ ہے۔ اسی پہ جو پی ڈی پی کے وحید الرحمان پرے ہیں، جو ایم ایل اے ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پبلک ڈومین میں رپورٹ آنی چاہیے، یہ رپورٹ عام شہریوں کے سامنے آنی چاہیے، یہ رپورٹ عوام کے بیچ میں آنی چاہیے، اور یہ رپورٹ کیبنٹ سے پہلے جو ہے وہ پبلک ڈومین میں رکھی جائے۔ حالانکہ سکینہ میڈم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ ان کی جو کیبنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 6 مہینے کے اندر جو اپنی رپورٹ ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اب رپورٹ ایز پر سکینہ میم سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ تیار ہو چکی ہے، فائنل رپورٹ ہے، یہ ڈرافٹ کیا ہوا ہے، یہ ڈرافٹ ہے۔ اب یہ پبلک ڈومین میں رکھنا ہے، آن بورڈ کرنا ہے، آن ٹیبل کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک مقرر وقت چاہیے، اور وہ وقت اپ کمنگ کیبنٹ میٹنگ رہے گی، جس دوران میں انہوں نے کہا کہ اپ کمنگ جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں ہی اسے جو ہے وہ آن بورڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پبلک ڈومین میں رکھا جائے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑی قبیلے کو بھی ایس ٹی کی ریزرویشن دی گئی ہے۔ گجر بکروال قبیلہ جو ہے وہ تو مستحق ہے، وہ ڈیزرونگ ہے، کیونکہ وہ ایجوکیشنلی سوشلی بیکورڈ ہیں، اور ایک سوشل سٹگما بھی ہے جس کے کارن اس سماج کو جو ہے وہ سمے ریزرویشن دی گئی تھی۔ اور اس کے اوپر اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہاڑی اور گجر ST1 یا ST2 کو کس طریقے سے اس رپورٹ کے اندر رکھا گیا ہے۔ جو یہ فائنل رپورٹ سبمٹ ہوگی، اس رپورٹ پہ گجر بکروالوں کو اور پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ جو یہ کیبنٹ میں رپورٹ آن بورڈ ہوگی، اس رپورٹ میں جو کیبنٹ جموں کشمیر کی ہے، اس میں اس رپورٹ کو جب رکھا جائے گا، جو یہ ڈرافٹ ہے جب اسے پیش کیا جائے گا، تو کیا اس سے یہ دونوں قبیلے اتفاق رکھیں گے؟ کیا ST1 ST2 پہاڑی گجر بکروال اور اس کے ساتھ ساتھ گدی CP ہیں، یا پھر آپ کو معلوم ہے کہ ST2 کی اگر بات کریں کیا وہ لوگ اس سے اتفاق رکھیں گے؟ اوپن میرٹ کے لوگوں کا بھی اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک لمبے عرصے سے مانگ تھی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سرکار اور حکومت کی جانب سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے۔ اور اس سمے آغا روح اللہ نے عمر عبداللہ کے آفس کے باہر، ان کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں آغا روح اللہ صاحب تھے، وحید الرحمان جی تھے، التجا مفتی تھی، اور بھی باقی سوشل ایکٹیوسٹ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ شامل تھے۔ اور ان لوگوں نے اس سمے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس ریزرویشن پالیسی کو جو ہے وہ بیلنس کیا جائے۔ اگر یہ امبیلنس ہے تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے بیلنس کرنا انتہائی بہت ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کو ابھی تک ریزرویشن کا لابھ یا فائدہ نہیں ملا ہے، ان مستحق پریواروں کو بھی ریزرویشن کا لابھ یا فائدہ ملنا چاہیے۔ ان سٹوڈنٹس کو ان کے ایڈمیشنز میں، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، اسکالرشپ میں، یا باقی کمپٹیٹیو ایگزامز میں، یا باقی نیٹ JEE مینس یا انیہ اور مختلف ایگزامز میں انہیں پراپر طریقے سے حکومت کی جانب سے فائدہ دینا چاہیے۔ اگر اللہ صاحب نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، ہم وعدہ بند ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے اور اس ریزرویشن پالیسی کو جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ ریزرویشن پالیسی کے تحت لابھ لے رہے ہیں اور جو لوگ نہیں لے رہے ہیں، اگر وہ بھی ڈیزرونگ ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، تو وہ ان کو بھی حق دیا جائے گا۔ حالانکہ آغا صاحب نے اس ٹائم میں یہ بات کہی تھی کہ جناب جس کے پاس ہے اس سے چھینی نہیں جائے گی، جس کے پاس نہیں ہے اس کو دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں، یہ حکومت کا بڑا فیصلہ رہے گا، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ اس سمے کی بات یہ ہے کہ جو ڈیسیجن تھا کیبنٹ میٹنگ کا، وہ ڈیسیجن اپ کمنگ میٹنگ میں ہوگا۔ جو کیبنٹ کی اپ کمنگ میٹنگ ہوگی اسی میں یہ رپورٹ، یہ ڈرافٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کیبنٹ میں پیش ہوگا، اس کے بعد اس ڈرافٹ کو، اس رپورٹ کو کیسے پبلک ڈومین میں پیش کرتے ہیں، حکومت کس طریقے سے اس کے اوپر کام کرے گی، اس پہ کس طریقے سے اپوزیشن بات کرے گی، رولنگ سرکار کا کیا رویہ یا اختیار رہے گا، کیا اختیارات رہیں گے، وہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت پڑیں گے۔ کیا ST1 ST2 اعتراض تو نہیں کرے گا؟ کیا یہ دونوں سماج کے لوگ اس کے اوپر اپوز تو نہیں کریں گے؟ کیا یہ دونوں سماج کے نیتا لوگ جو MLAs ہیں،
چاہے وہ گجر بکروال ایم ایل ایز ہیں اس سمے اسمبلی میں, چاہے پہاڑی قبیلے کے لیڈر ہیں, کیا وہ اس کے اوپر اپوز تو نہیں کریں گے؟ وہ دیکھنے والی بات ہے. یہ مدعا ایک باری پھر سے پبلک ڈومین میں آئے گا, اور اگلے روز یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس مدعے کے اوپر بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہونے والی ہے, بہت بڑی ڈسکشن شروع ہونے والی ہے, اور دونوں جانب سے, اپوزیشن ہو یا رولنگ ہو, ان کے لیے یہ مدعا اس سمے کا سب سے امپورٹنٹ مدعا ہے. بہرحال ہم امید رکھتے ہیں دوستوں کہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ عوام کی فلاح بہبودی و ترقی کے لیے ہوگا, عام انسان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگا. جو لوگ مستحق ہیں, جو ڈیزرو ہیں, ان کو ریزرویشن پالیسی کے تحت اگر لابھ نہیں مل رہا ہے, فائدہ نہیں مل رہا, بینیفٹس نہیں مل رہے ہیں تو ملنے چاہیے. اوپن میرٹ کے نوجوان بھی حقدار ہیں, ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. ان سے ان کا حق چھین کر کسی اور قوم کو, کسی اور کمیونٹی کو دیا جائے, یہ بھی غلط ہے. میں اس چیز کے سراسر خلاف ہوں. اگر اوپن میرٹ کے لوگوں کا حق بنتا ہے تو ان کا حق قبل از وقت ان کو دینا چاہیے, اور کسی اور کو ان کا حق چھین کر نہ دیا جائے. اس کے اوپر سرکار کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے ہی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ اس سمے یہ ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ کب ہوگی اس کی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں آپ کو, لیکن آج 6 مہینے ہو چکے ہیں, 10 تاریخ کو ہونے والے تھے, اور آج سکینہ میم کا ٹویٹ آیا ہے کہ ڈرافٹ رپورٹ تیار ہے, اینڈ فائنلی اس ڈرافٹ رپورٹ کو آپ کے سامنے کبھی بھی پیش کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی اپ کمنگ کیبنٹ کی میٹنگ میں.